نیچر ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہمارے ملک میں بھی سارے لوگوں کو ایک جیسا ماحول نہیں میسر آتا. جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں لوگ, وہاں پہ اگر کسی بندے کو کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کے لیے سوال کیا جاتا ہے تو جناب ہمارے ایسے پی ایم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ایجنٹوں کو یہ کر دیا, ہم ایجنٹوں کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے جناب گورنمنٹ کے جو ہمارے ایسے پی ایم صاحب ہیں, زلفی بخاری صاحب, پرائم منسٹر صاحب, اور جو ہماری گورنمنٹ کے دوسرے دیگر ادارے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنا رویہ ٹھیک کریں اور ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے جو آگے کا لائحہ عمل ہے, جو آگے کا اوورسیز کی پالیسیز ہیں, ان کو مل بیٹھ کے ریویو کیا جائے. اور ایک اور ستم ظریفی یہ ہے کہ 1979 کا ایکٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر آج تک لاگو ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم آج تک وہیں اسی ایکٹ کے مطابق چل رہے ہیں اپنے آپ کو لے کے. کئی دفعہ ہم نے اس میں امینڈمنٹس کے لیے پرپوزلز بھیجی اور وہ ایک فائل جو ہے وہ دوسری جگہ پہ آگے موو نہیں ہوتی. تو اس کے لحاظ سے اس وجہ سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں. جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں جاتے ہیں, جو ہمارے کمپیٹیٹر ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ جب مقابلہ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. ان کا جو پروسیس ہے وہ ودن منٹس ودن آورس ہو جاتا ہے. ہمارا کئی دنوں پہ مشتمل جو ہے وہ پروسیس لنگر آن ہونے کی وجہ سے ہم مین پاور ایکسپورٹ کرنے میں اس کی وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہیں. تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ آئے, ہماری بات سنی, اور اس کے ریلیٹڈ جو آپ لوگوں کے پاس سوال ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو پیغام ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پہنچائیں گے. اس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. جی 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 اس میں ہم نے فائنینشیل پیکیج مانگا تھا ان سے. جی اماؤنٹ تھی اس میں 1 ملین سے 2 ملین تک کا پر آفس پر ہیڈ. تو اس میں بھی ہمیں ٹال مٹول آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہ تقریباً کوئی 3 مہینے پہلے کی بات ہے. جی کرونا سے آپ انڈسٹری متاثر ہو گئی ہے, کتنے لوگ ابھی تک جو ہے نا نہیں جا سکے جی. اور آپ کے بیسک مطالبات کیا ہیں, 4 ماہ کی چیز وہ بتاؤ. 2 لاکھ کے قریب جو ویزاز یہاں پہ موجود ہیں وہ اس کا ہم نے ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل کے چلے تو وہ ہم ودن منتھ ان کو پروسیس کر کے لوگوں کو باہر بھجوا سکتے ہیں. میرا کوشچن ہے کہ ایک تو ابھی یعنی کہ کتنے ملکوں کے اندر اپرچونیٹیز کرونا کے بعد آئی ہیں, کتنی افرادی قوت ملک سے جا سکتی ہے, اور اس سے کتنی ریمیٹنسز ملک کے اندر آ سکتے ہیں, اور اس میں حکومت آپ کی کس طرح کی سرپرستی کرے کہ آپ اس سے لوگوں کو باہر بھجوانے میں کیا آپ کردار ادا کر سکتے ہیں. جی صاحب اس کا جواب آپ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام چودھری افضل ہے اور میں سابقہ چیئرمین سینٹرل آل پاکستان پروموٹر ایسوسیشن, اور جو آپ سے مخاطب ہیں یہ ہمارے سٹنگ سینٹر چیئرمین سرفراز ظہور چیمہ صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں اسد کیانی صاحب, یہ وائس چیئرمین پیوپا ڈیولی جو ہے زون چل رہا ہے, اور ان کے ساتھ ممبر سی سی ہیں یا ہمارے مخائل بنگئی صاحب, اور میرے رائٹ سائڈ پہ یہ بھی ممبر سی سی ہیں خواجہ شاہد صاحب. سب سے پہلے تو میں جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کیا. ہم بحثیت ایک قوم, بحثیت ایک فیملی, اس آج کا جو بیٹھنا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو ابھی ہماری معیشت کے اوپر اثرات پڑے ہیں, اس کو کس طریقے سے دوبارہ ری انسٹیٹ کیا جا سکتا ہے, یا اس میں ہم بینگ پاکستانی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ابھی تک ہمارا زیادہ فوکس ہے وہ مڈل ایسٹ کنٹریز ہے, جس میں سعودی عرب پہلے نمبر پہ ہے. وہاں پہ ہماری تقریباً 2.5 ملین مین پاور کام کر رہی ہے مختلف فیلڈز میں, اور اسی طرح یعنی متحدہ عرب امارات ہے, بحرین ہے, قطر ہے, اور اس کے علاوہ دوسری کنٹریز. لیکن ریسنٹلی ابھی جو بہترین اپرچونیٹیز آ رہی ہیں وہ ہے یورپین کنٹریز, جس میں رومانیہ ہے, جس میں مالٹا ہے, جس میں کینیڈا ہے, جس میں جاپان ہے, پولینڈ ہے, تو جرمنی ہے,
لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایوانوں میں یہ بات اس وقت پہنچتی ہے جب ہمارے کمپیٹیٹر جو ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں. ہمارے کمپیٹیٹر کنٹریز میں بنگلہ دیش نمبر پہلے ہے، انڈیا ہے، اس کے بعد نیپال ہے، فلپین ہے. انہوں نے بہت سارے کام کر لیے، انہوں نے MOU سائن کر لیے، لیکن اب تک ہماری کوئی پالیسی نہیں بنی. جو ہم گورنمنٹ سے جو آپ کا سوال ہے عزیزم، وہ ہے کہ گورنمنٹ ہماری کیا سرپرستی کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سال سے اس فیلڈ میں کام کیا ہے. ہم جیسے چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ تقریباً 90 لاکھ کے لگ بھگ ہم نے بندے بھیجے ہیں جو کم از کم 18 سے 20 ارب ڈالر سالانہ کا ریمیٹنس بھیجتے ہیں. تو اگر یورپین کنٹریز میں انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح ملائیشیا میں MOU سائن ہوا تھا، تو یہ فیلڈ بھی ہم سے جاتی رہے گی اور یہ اپرچونیٹی ہم گنوا دیں گے. ہونا یہ چاہیے کہ جو ہماری الیکٹڈ باڈی ہے اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں. MOU سائن کرنے سے پہلے ہمارے وفود جو ہیں وہ وہاں پہ بھیجے جائیں اور وہاں پہ امبیسی جو ہے پاکستان امبیسیز ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ریسیونگ کنٹریز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ان کا اسکل لیول کیا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ لینگویج کے بارے سے کیا ہے ان کی، یعنی اور ہماری ٹریننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے ریسیونگ کنٹریز کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، نہ کہ ہمارے اپنی یعنی فیلڈ کے مطابق. تو اس سلسلے میں ہم زلفی بخاری صاحب کو جو ہر وقت جس وقت ماشاءاللہ کسی جگہ پہ پریس فائر کنسلٹ کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ کوئی انٹرویو دیتے ہیں تو پہلا ہدف ہی ان کا ہماری کمیونٹی ہوتی ہے. جیسے کہ انہوں نے ابھی چند دن پہلے یہ فرمایا کہ ہم نے جی 9,70,000 بندے بھیجے ہیں، تو وہ ہے کس نے بھیجے ہیں؟ وہ اسی کمیونٹی نے بھیجے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں یہ مافیا ہے. اور انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ 300 بندوں کے خلاف کیس کیے، کوئی ایک بندہ یعنی ہمیں نامینیٹ کریں جو لائسنسی ہے، وہ سارے وہ ہیں جو سب ایجنٹ ہیں. اور اللہ معاف فرمائے ان کو اس سلسلے میں بڑی وسیع تجربہ ہے، کیونکہ ان کے بزرگوار بھی ہمارے ماشاءاللہ وہ جو ہے نا پارٹنر رہے ہیں، تو ان کو اس سلسلے میں بڑی وسیع تجربہ ہے. لیکن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ لیٹ وی تھنک بینگ اے پاکستانی. اچھا وہ تو ماشاءاللہ چھاتا پر دار ہے نا کہ جب 2 سال کے بعد پتہ نہیں کدھر ہوں گے، تو ہم 20-30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. ہم اپنی جیب سے ساری انویسٹمنٹ کر کے تو مین پاور ارینج کرتے ہیں، نقصان ہو تو ہمارا، فائدہ ہو تو الحمدللہ ہمارے ملک کا ہوتا ہے. تو آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے آن بیہاف آف چیئرمین صاحب کہ آپ آن بیہاف آف آل کمیونٹی فرام پاکستان کے آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، آپ ہماری سپورٹ کریں. ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ کی دور سوچ کے بھی یعنی بیانڈ ہے. ہم جو ابھی مین پاور باہر ہے ہم اس کو ود ان نو ٹائم ڈبل کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ ہمارے جس طرح کے انڈین بنگلہ دیش انہوں نے پروگرام بنائے ہوئے وہاں پہ، وہ ان انڈسٹری کے زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے پروجیکٹ جن کو ایوارڈ ہوتے ہیں وہ ان کو بتلاتے ہیں کہ فلاں کمپنی میں یعنی بہت بڑے پروجیکٹ جن کو ایوارڈ ہوا ان کی اتنی ریکوائرمنٹ ہے، جاؤ جا کے ادھر وہاں سے کرو. اور ہمارے CW جو ہے نعوذ باللہ وہ مینگو فیسٹیول کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے گور کو گھر بار کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ریکویسٹ یہ ہے، ہماری گورنمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے جی، کمیونٹی ویلفیئر اچھی جس کا یہ یعنی بیسیکلی اس کا جو ہے نا بائی لا اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی کوئی ہے امپلائیز کا بٹوین ہے امپلائی اینڈ امپلائر کو مسئلہ ہے تو وہ اس کو ہے اپنا ایڈریس کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ کسی کو پتہ نہیں. 2-3 بنیادی مسائل ہیں، عمر بلال نام ہے دو تین بنیادی مسائل ہیں جو عوامی سطح پر ہیں جن کو حکومت بھی ہائی لائٹ نہیں کری اور آپ لوگوں نے بھی ہائی لائٹ نہیں کی. جیسے کہ آپ نے 2.5 ملین سعودی عرب میں کرتے ہیں. جی جب بھی کوئی سمٹ آتی ہے، جیسے پچھلا آپ نے دیکھا واپس سمٹ آئی ہے تو سعودی عرب نے ہمیں بلیک میل کیا کہ بھائی ہم آپ کی مین پاور واپس بھجوا دیں. جی جو مین پاور مڈل ایسٹ میں بیٹھی ہوئی ہے جب وہ واپس بھجوانے کی دھمکی دی جاتی ہے، واپس بھجوانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ تو وہاں سے بے روزگار ہو کر ادھر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر آ کر ان کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے یا پھر جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے ان کی کوئی معاونت نہیں کی جاتی، ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. صرف بھجوانا ہی مقصود ہے یا کہ وہاں سے جو واپس بھیجتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی میکینزم کوئی فارمیٹ آپ لوگوں کے پاس ہے؟ آپ دوسرا سوال، آپ لوگوں نے یہ جو جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں آپ لوگوں نے اپنے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وزارت خارجہ آپ کی اسٹیک ہولڈر ہے، نمبر یونیورسٹی میں لینگویجز سکھائی جاتی ہیں وہ آپ کی اسٹیک ہولڈرز ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے وہ آپ کی اسٹیک ہولڈرز ہے. کوئی MOU کوئی میٹنگز ان کے ساتھ آپ لوگوں کی ہوئی ہیں اس حوالے سے تاکہ آپ حکومتی لیول پہ یہ اس کو اپنے جو آپ کا جو کیس ہے اس کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکیں؟ ایک تو میکینزم بتا دیں جو وہاں سے واپس آتی ہیں، جیسے کہ آئے روز آپ کو بلیک میل کرتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ مین پاور واپس بھجوا دیں گے، یا پھر وہاں پہ کرائسس آتی ہیں تو وہ آپ مین پاور واپس بھجوا دیتی ہیں. تو واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے بعد وہ کیا بے روزگار ہو جاتے ہیں.
اس حوالے سے کوئی میکینزم، کوئی پالیسی، کوئی نکات آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ اور دوسرا، آپ اپنے اسٹیک ہولڈر سے آپ لوگوں نے مشاورت کی ہے؟ اپنے اسٹیک ہولڈرس کو آپ نے کانفیڈنس میں لیا گورنمنٹ کے پاس جانے سے پہلے؟ تو تھینک یو. آپ جیسے جو آپ کا سوال ہے کہ جو آدمی ہم باہر بھیجتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں، جو آپ کا پہلا کویشچن ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس قسم کی کوئی شکایت نہیں آئی اور نہ ہی کوئی بندے واپس آئے ہیں، سوائے اس کے کہ جو آلریڈی جن کے کانٹریکٹس مکمل ہو چکے تھے. اور اس سلسلے میں ہم نے باقاعدہ اسٹیک ہولڈر سے باقاعدہ کئی میٹنگیں کی ہیں. اس کے اوپر SOP سائن ہو چکا ہے کہ اگر ایک بندہ جو وہاں پہ گیا ہے مڈل ایسٹ میں کسی بھی کنٹری میں، آئدر سعودی عرب یا کسی بھی جگہ پہ، اگر وہ 6 مہینے سے پہلے واپس آ رہا ہے تو اس کے جتنے بھی اس نے سیلریز لی ہیں اس کو ملا کریں گے اس سے جو اس نے ایکسپینڈیچر کی ہے. مثلا ایک آدمی 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گیا ہے اور اس نے 40,000 روپیہ سیلری لی ہے اور بقایا اس کا جو ہے تقریباً 1/10 جو ہے بقایا اس کا 70% اس کو واپس کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی 1 سال تک ہے، اگر وہ وہاں پہ ہمارا وہ بھائی ہے جو ہمارا یعنی قابل احترام مزدور بھائی ہے کسی بھی شکل پہ گیا ہے، وہ 1 سال تک رہا ہے اور اس نے اپنی سیلریز مکمل کر لی ہے جو اس نے اپنے خرچے کیے، تو اس کو اس کا 50% جو ہے اس کو پے بیک کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو اپنا 2 سال کا معاہدہ مکمل کر چکا ہے وہ ہمیشہ ہی واپس آتے ہیں جس وقت مکمل ہو جاتا ہے. وہ نہیں اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے اب اگلا مزید کنٹریکٹ جو ہے ایکسٹینڈ کرے، تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی نہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے تو نہ ہی ہماری کمیونٹی جو بھیجتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے فرمایا کہ جو کنٹریکٹ یا دوسری یعنی اسکل کے حوالے سے، وہ ہم نے جو نیفٹیک ہے اس کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیٹ کیا ہے. ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو ہم نے یہ ساری چیزیں کنوے کی ہیں کہ آؤ ہم مل کے جوائنٹلی ود گورنمنٹ اینڈ ود دا کولیبریشن آف پرائیویٹ سیکٹر ہم ایسے میکنزم بنائیں کہ ریسیونگ کنٹریز کی اسکل کے مطابق ہم ٹرین کریں، نہ کہ جو ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے. کیونکہ وہاں پہ ابھی ہمارے شٹرنگ جو ہے یہ لکڑ سے استعمال ہوتی ہے، وہاں پہ اسٹیل پلیٹڈ ہے. ہمارے ہاں یعنی اور طریقہ کار ہے، وہاں پہ اسٹیل یارڈ ہے، ہمارے ہاں ہاتھ سے ہر چیز بنائی جاتی ہے. تو یہ سلسلے میں الحمدللہ کافی ساری یہ چیزیں بن رہی، لیکن اس کی ضرورت یہ ہے جو آپ نے فرمایا جو وہ دھمکی دیتے ہیں، اٹس بیانڈ اوور کنٹرول. یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے، یہ ہمارے فارن آفس کا ہے کام ہے. یہ ہم ایز اے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہم اگر اس کو ایڈریس کریں گے تو بعض اوقات ہماری تشریح یا ہماری جو ہے وہ چیز وہ ممکن ہے گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہو یا اس کو میٹ نہ کریں. تو اس لیے ہم ان سیکٹرز کو نہیں ٹچ کرتے جو ہمارے دسترس میں نہیں ہیں، جو ہمارے متعلقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہے سمپل سی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے گھر کو مضبوط نہیں کرتے میرے عزیزم، جب تک اپنا گھر مضبوط نہ ہو اس وقت تک ہے اپنے لوگ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں. ہم اپنے معاشی طور پہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہم اپنی پالیسی کے حوالے سے اپنی قوم کو اس حد تک لے جائیں، ہم کرپشن ختم کریں، ہم ایک دوسرے کو بھی الزام تراشی ختم کریں تو الحمدللہ ضرورت ہی نہیں پڑے. فرما دیں کہ جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک کمپنی معمول کے واقعات ہیں، جی وہاں جاتے ہیں جانے کے بعد ایک کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں چلے جاتے ہیں. جس کمپنی نے ان کو انوائٹ کیا ہوتا ہے، جس کمپنی کو آپ بھیجتے ہیں وہ وہاں کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں چلے جاتے ہیں. ظاہر بات ہے پیسے کی لالچ میں. جی جی اور ان کو وہاں کے قانون کے مطابق وہ لوگ اگر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، ان کو کسٹڈی کر لیا جاتا ہے، تو ان کی قانونی چارہ جوئی کے لیے آپ لوگ ان کو معاونت کرتے ہیں. اچھا اچھا اس کا پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی ابھی یہ اسی طرح آپ کا سوال ہے کہ اگر ایک آدمی بینک سے چوری کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے تو آپ اس کی کیا مدد کریں گے؟ جو اس نے کنٹریکٹ بریچ کی ہے، جس کمپنی کے پاس گیا تھا اس کو بتلایا گیا تیری سیلری یہ ہے، تیری ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ ہے، ورکنگ آورز یہ ہے، تو اگر اس کو بریچ کرتا ہے تو وہ اس کا ان کے بائی لاز کو وہ وائلیٹ کرتا ہے نا. وہاں کے وائلیٹ یہی پرابلم ابھی ہمارے لیے یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ بھی آپ نے جو ہائی لائٹ کیا ہے، ابھی جو ہمیں کوئی کمپنی ڈیمانڈ دیتی ہے وہ سب سے پہلے یہ پوچھتی ہیں کہ یہ گارنٹی کرو کہ تمہارا بھیجا ہوا بندہ کمپنی سے بھاگے گا نہیں. جب وہ اس کا جو اقامہ بنتا ہے وہ تقریباً 10,500 ریال لگتے ہیں اس کے اوپر. وہ جیسے ہی اقامہ 2 سال کا بنواتا ہے تو وہ ماشاء اللہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. اس میں اس کی سیلری ہے 1,200 ریال یا 1,400 ریال، تو دوسرا جس کے پاس کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس کی، وہ اس کو 1,600-1,700 دیتا ہے. تو وہ جانے میں لا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ دوسری جگہ پہ جب وہ ہمارے
कौम का, पाकिस्तान का भी नाम बदनाम करता है। इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली कोई भी जेलों में नहीं है ये जो इस तरह रफू चक्कर होते हैं, सिवाय मैक्सिमम मेजॉरिटी जो वो पाकिस्तान की। ये CWO से हमने कितनी दफ़ा कहा है कि वो उनको ये बाबर कराएं, हम इनको बतला के भेजते हैं कि अगर आपको कोई मसला हो तो आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, आप पाकिस्तान एम्बेसी को रेफर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे दोस्त जो है ना तजर्बाकारी की वजह से चल जाता बात पूरी नहीं होती तो फिर अंडर है। जी एक जैसा मैं भी पूछना चाहता हूँ कि कतर के काफ़ी आता है अखबारात में कि कतर में काफ़ी मैन पावर पाकिस्तान की जा रही है, गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया, वो आगे कोई पेशरफ्त हुई नहीं, वहाँ क्या हर्डल्स थी आपकी तरफ से थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थी, क्या मसला है? तो क्या आप एक किया है? जी, उसमें गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया उसको। कभी भी ये नेचुरल चीज़ नहीं है कि कोई होस्ट कंट्री जो हमसे डिमांड कर रहा है मैन पावर, वो कहे जी हमें स्पेसिफिक इतने एजेंट्स के नाम दे दें, और रेगुलेटर के लिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो कतर ने यही किया। ये 2014 से नून लीग की गवर्नमेंट थी, पहले जनाब शहबाज शरीफ साहब गए, वो उनसे डिमांड लेके आए पंजाब की बेस पे, हालांकि पंजाब के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था जिसके तहत वो रिक्रूटमेंट करके अब्रॉड भेज सकते। अच्छा, उसके बाद ये सिलसिला चलता 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 इस गवर्नमेंट तक आ गया। तो इस गवर्नमेंट ने 100 नाम दिए उनको, वो भी दरमियान में ही रह गया और वो मिस हैंडल हुआ, और आज तक उसमें मेरा हाल 20-30 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं जा सके जी। और ये जबकि हमने जापान के सिलसिले में भी ये किया था कि उस वक्त भी ये चल रहा था, जो जापान के साथ पिछले साल MOU साइन हुआ था, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक लोगों को दिया जा रहा था। तो उसमें हमने ओपन कर दिया था कि जो लाइसेंसी लोग हैं वो अपनी मेहनत के बलबूते पे जितना काम लेके आ सकें उसको रिक्रूट करके बाहर भिजवा सकें। तो इस तरह अगर कतर के बारे में भी यही होता कि ओपन फील्ड होता तो आज नताइज डिफरेंट होते। और इसी तरह जापान के साथ भी जब MOU साइन हुआ तो उसमें भी चंद इदारे करना चाह रहे थे, उसको भी हमने ओपन करवाया, और आगे फिर कोविड की वजह से वो सिलसिला आगे नहीं चल पाया जापान वाला।